امداد پہنچ رہی ہے۔ جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے اردن کی جانب سے سب سے بڑا امدادی قافلہ پہنچ رہا ہے۔ 120 ٹرک غزہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اردن کی جانب سے یہ یکجہتی کا اظہار ہے، جہاں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں۔ مصطفیٰ القدری کہہ رہے ہیں، ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کے لیے خوراک اور دوا جیسی امداد لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیک عمل ہے اور ہمیں اس کا حصہ بننے پر خوشی ہے۔ ہم اس قافلے کے ساتھ اسرائیلی سرحد تک ہی جا سکتے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے اسرائیل غیر ملکی میڈیا کو غزہ میں داخل ہونے اور آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے BBC کے ساتھی جو غزہ میں رہتے ہیں روزانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور جمعرات کو بھی کی ہے، امید کی پہلی کرن کی۔ یہاں لوگ تھوڑی سی خیرات کے منتظر ہیں۔ مایوسی کے مارے لوگوں کا آپس میں الجھنا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ ان کو ہر دن ایسی ہی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اردن سے آنے والی امداد غزہ کی ضرورت کا بہت معمولی سا حصہ ہے، لیکن یہ غزہ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کم سے کم آپ کے پڑوسی آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ میں پہلے شاپنگ کرتی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ میری ماں میرے لیے کھانا پکاتی تھی۔ جب میں واپس آتی تو وہ مجھے کہتی آؤ کھانا کھا لو۔ میں ہر دن جنگ بند ہونے کا خواب دیکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے ابو ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ ہوم، گھر، یہ لفظ ہر زبان میں بہت معنی رکھتا ہے۔ 16 سالہ لمیس المزاری کے لیے یہ وقار کی علامت ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے خیرات پر جینا ہوگا۔ یہ بہت ناانصافی ہے۔ اگر مجھے یہاں سے کھانا نہ ملے تو میں بھوکی رہتی ہوں، اس لیے میں بار بار آتی ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی کے طور پر جو کبھی یونیورسٹی میں تعلیم کے خواب دیکھتی تھی، میری زندگی اب صرف خیرات حاصل کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ یہاں تقریباً 2 ملین لوگوں کا انحصار امداد پر ہے۔ صرف 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر اردن میں ان کی ضروریات کی اشیاء موجود ہیں، لیکن یہ کب پہنچ پائیں گی؟ UN بار بار اسرائیلی تاخیر اور مجرم گروہوں کی شکایت کرتا ہے جو امدادی قافلوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ جس قافلے کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے وہ اب بھی اسرائیل میں داخل ہونے کی اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔